أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير. آواز جا رہی ہے آخر تک؟ یہ آواز ہی نہیں جا رہی آپ کی، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہر ایک کے لیے ایک مطمع نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے. بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ نیکیوں پر قائم ہو، اور نہ صرف نیکیوں پر قائم ہو بلکہ ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرے. تو جب آپس میں ایمان لانے والوں کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے تو پھر یہ کس طرح برداشت ہو سکتا ہے کہ غیروں کے مقابلے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیکی ان کی کم ہو اور وہ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ نیکی کرنا اور نیک اعمال بجا لانا تو صرف مومن کا ہی خاصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق ہے. جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے یہی ہیں وہ جو بہترین مخلوق ہیں. اور کیونکہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد کر کے اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو کر جن میں شامل ہونے کی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، حکم دیا تھا،
مسیح و مہدی کو مان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مضبوط بندھن اور تعلق کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اگر کامیابی کی کوئی راہ ہے اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں. یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور پکے مسلمان ہو تو تمہیں خوشی سے اچھلنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک راستہ دکھا دیا جو اس کی طرف لے جانے والا ہے. دنیا میں مختلف تنظیمیں بنتی ہیں, ایسوسی ایشنیں بنتی ہیں جو اپنا کوئی نہ کوئی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے, کوئی موٹو ہوتا ہے اور کوشش کرتی ہیں کہ اس کو حاصل کریں. اور پھر انفرادی طور پر بھی انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتا ہے, اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر اس کے حصول کے لیے کوشش بھی ہوتی ہے. لیکن ان سب کا جو مقصد ہے وہ دنیا داری ہے, کیونکہ کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ یہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد تمہارا انجام بخیر ہوگا. کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن ہمارے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اسلام پر اسی طرح عمل کر رہے ہو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور اس کی وضاحت اور تشریح زمانے کے امام نے کی ہے, تو نہ صرف یہ نیکیاں قائم کر کے تم دنیا میں بہترین مخلوق ہو بلکہ اگلے جہان میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہو, فلاح پانے والے ہو. چنانچہ دیکھ لیں یہ تنظیمیں بظاہر جو بڑے بڑے مقاصد لے کے اٹھتی ہیں, ملکوں میں صلح کرانے کا دعویٰ لے کے اٹھتی ہیں, بظاہر نیک کام کے لیے بنی ہوئی ہیں, یہ کیونکہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی نہیں, جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی تھیں کہ ہم دنیا میں نیکیوں کو پھیلائیں گے اور امن قائم کریں گے, کچھ بھی نہ کر سکیں. کیونکہ نیکی تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پیدا ہوتی ہے, وہ کیونکہ ان میں نہیں تھی اس لیے نیکیوں پر قائم نہ رہ سکے. ذاتی, ملکی اور ہر قوم کے قومی مفاد آڑے آ گئے اور دوسری جنگ عظیم کو بھی نہ روک سکے, اور پھر UN بنی, لیکن وہ بھی اب دیکھ لیں چند قوموں کے ہاتھوں میں ہے. اب پھر حالات اسی نہج پر چل رہے ہیں, غریب ملکوں کو ایک طرح سے یرغمال بنا کر ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں, ان کے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی من مانی شرطیں منوائی جاتی ہیں, اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کو نام نہاد تکنیکی امداد دی جاتی ہے, پھر ان کے وسائل کو اپنے ملکوں کی ترقی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, اور غریب ملکوں کے عوام غربت اور فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں. اگر کوئی آواز اٹھائے تو اسے بندوق کی نوک پہ چپ کرایا جاتا ہے, اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں اور نیکی پھیلا رہے ہیں.
غریب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ سب جھوٹے دعوے اور ڈھکوسلے ہیں. یہ لوگ اس طرح کر ہی نہیں سکتے. آج اگر حقیقت میں نیکیاں قائم کر سکتے ہیں تو پکے اور سچے مسلمان ہی کر سکتے ہیں. اور سچے مسلمان سوائے احمدی کے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام کو مانا ہے. چنانچہ دیکھ لیں، تمام مسلمان ممالک باوجود اس کے کہ بعض کے پاس وسائل بھی ہیں، نیکیاں نہیں کر سک رہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سک رہے. غریب کی امیر ملک کوئی خدمت نہیں کرتے، ان کی کوئی فکر نہیں ان کے پاس، ان کے دل میں. اپنی عمارت سے غریب بھائیوں کی، غریب ملکوں کی مدد کرنے کے بجائے خود اپنے نفس کی حوث میں مبتلا ہیں. اور جتنے پیسے والے مسلمان ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں کہ یہ سوائے اپنی دولت اکٹھی کرنے کے، یا غریب ملکوں میں بھی جس کو کوئی اختیار مل جائے وہ اپنی ذات کے لیے دولت اکٹھی کرنے کے لیے اور کچھ نہیں کرتا. نہ حقوق اللہ کی فکر ہے، نہ حقوق العباد کی فکر ہے. اور اگر کوئی اسلام کی خدمت کا دعوے دار ہے بھی ان میں سے، اگر کوئی دعویٰ لے کر اٹھتا بھی ہے تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ تشدد سے ہی اسلام کا غلبہ ہوگا، اور صرف تشدد پسندی تو بندوق کے گولے کے علاوہ بات نہیں کرتا. اور جو اسلام کے حسن کو دکھانے کے بجائے ایک اس کی نہایت بھیانک شکل پیش کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو یہ لوگ تو نیکیاں قائم کرنے والے نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور آپ کے غلام صادق کو، آپ کے عاشق صادق کو نہ صرف مانا نہیں بلکہ اس کی مخالفت بھی کی، اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور اپنے ذاتی اور دنیاوی مفاد کو دین پر مقدم رکھتے ہوئے انہیں کو ترجیح دی، اور اس کے علاوہ کوئی ذہن میں خیال نہیں ہے. پھر یہ کہ دینی معاملے میں بھی جو تھوڑا بہت دین تھا، خدا کے اس میں بھی دنیا غالب آ گئی، اور خدا کے خوف کے بجائے، خدا کے خوف سے زیادہ ملا کے خوف کو دل میں جگہ دیتے ہوئے ملا کے پیچھے چل پڑے. تو پھر کس طرح نیکیوں میں بڑھنا ان کا مطمع نظر ہو سکتا ہے؟ آج اگر نیکیوں میں بڑھنا ہے، آج اگر نیکیوں میں بڑھنا کسی کا مطمع نظر ہے تو صرف احمدی کا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، نیکیاں کیا ہیں جن میں بڑھنا ہے، جن میں دوسروں سے آگے نکلنا ہے، یا کیا نیکیاں ہیں دوسرے نہیں کر رہے اور آج ہر احمدی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کرے. وہ نیکیاں یہ ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہو. حقوق اللہ کی ادائیگی کیا ہے؟ حقوق اللہ کی ادائیگیاں یہ ہیں کہ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے اس کی عبادات بجا لائیں، اور کوئی موقع اس کی عبادت کا، اس کا قرب پانے کا، اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرنے کا نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمازوں کو جو اس کا حق ہے اس طرح ادا کرو. مردوں کے لیے نمازوں کا یہ حق ہے کہ 5 وقت مسجد میں جا کر باجماعت ادا کی جائیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ادا کرنی مشکل ہے، ہر جگہ مسجد نہیں ہوتی. مسجد نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوتی ہے. زمین مسلمان کے لیے تو ساری زمین ہی مسجد بنائی گئی ہے.
کام کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کام چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں کام بہت زیادہ کرنا پڑے گا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کو، ملازم پیشہ کو، کاروباری لوگوں کو. اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا ہے. اس کے تو علم میں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اور 100 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اور 1000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد کیا ہونا ہے اور کیسا زمانہ آنا ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ نمازوں کی طرف توجہ کرو گے تو نیکیوں پر قدم مارنے والے کہلاؤ گے، نیکیوں پر چلنے والے کہلاؤ گے. ورنہ مسیح و مہدی کو ماننے کے باوجود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے باوجود کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا ہے، نیکیاں قائم کرنے والے اور نیکیوں پر عمل کرنے والے نہیں ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا واضح حکم دیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو. جیسا کہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، اس کو مسجد میں جا کر ادا کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو. زکوٰۃ بھی ایک قربانی ہے، ایک نیکی ہے. رسول کی اطاعت یہی ہے کہ جو بھی احکامات دیے وہ کرو. تم اس طرح کرو گے، یہ نیکیاں کرو گے، نمازیں وقت پہ اور باجماعت ادا کرو گے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا. ورنہ نہ تم رحم کی توقع رکھو اور نہ ہی تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ہم نیکیوں پر قائم ہیں. کیونکہ نیکی پر چلنے والے، نیکی میں بڑھنے والے اس وقت کہلاؤ گے جب وقت پر نماز ادا کر رہے ہوگے. کیونکہ وقت پر نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز یقین مومنوں پر وقت پر ادا کرنا فرض ہے. تو نیکی یہی ہے کہ ایک تو نمازیں باجماعت ادا کی جائیں، دوسرے وقت پر ادا کی جائیں. اگر دنیا کی چکا چوند، کام کی مصروفیت، پیسے کمانے کا لالچ نمازوں سے روکتا ہے تو یہ نیکی نہیں ہے. اس لیے اپنی فکر کرو. صحابہ کرام نیکیوں میں بڑھنے میں کس قدر فکر کیا کرتے تھے. اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ مالی لحاظ سے کم اور غریب صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے شکوے اور شکایت کے رنگ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح عمرہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اس طرح عمرہ بھی روزے رکھتے ہیں، جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں اسی طرح عمرہ بھی جہاد کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ایک زائد کام وہ کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں جو ہم اپنی غربت اور ناداری کی وجہ سے نہیں دے سکتے. ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس پر چل کر ہم اس کمی کو پورا کر سکیں. آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ صحابہ بڑے خوش کہ اب ہم بھی عمرہ کے برابر نیکیوں میں آ جائیں گے. انہوں نے اس طریق پر عمل شروع کر دیا. مگر کچھ دنوں کے بعد امیروں کو اس طریقہ عبادت کا ہی پتہ لگ گیا اور انہوں نے بھی اس طرح تسبیح و تحمید شروع کر دی. یہ صحابہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ ان عمرا نے بھی یہ طریق شروع کر دی ہے اور پھر ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو میں اس کو کس طرح روک سکتا ہوں. تو دیکھیں اس تڑپ کے ساتھ صحابہ نیکیوں میں بڑھنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. ان میں بڑے بڑے کاروباری بھی تھے، بڑے پیسے والے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ
اس حکم پر اس طرح ٹوٹ کر عمل کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی نیکیوں کو کس طرح قدر کی ہے اور انفرادی اور جماعتی دونوں طرح سے انہیں خوب نوازا. تو جیسا کہ اس حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کرسی کے تحت صحابہ امیر ہو یا غریب نماز روزہ جہاد صدقات ہر ایک نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے تھے اور حقوق العباد بھی ادا کرنے والے تھے. اپنے مالوں کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے. تو یہ نیکیوں میں بڑھنا آج ہم احمدیوں کے لیے بھی ضروری ہے. ہمیں اپنی نمازوں کو بھی قائم کرنا ہوگا, ان کو بھی سنوارنا ہوگا اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے. یہ حقوق العباد کیا ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے عزیزوں سے حسن سلوک کرنا, پھر ان میں سب سے پہلے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا, بیویوں کو خاوند کے حقوق ادا کرنا, میاں بیوی کو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, غرباء کی دیکھ بھال کرنا. جماعت میں بھی اس کا ایک وسیع نظام موجود ہے, اس کے تحت مالی قربانی کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے وسیع پیمانے پر غرباء اور بے افغان کی مدد کی جاتی ہے, یتامہ کی مدد کی جاتی ہے, اس میں حصہ لیں. لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا. کاروباری شراکتوں میں بھی بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ جھگڑوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایک احمدی کو تو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ دھوکے سے کسی دوسرے کا مال کھائے گا. اس سے پرہیز کرنا. اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. جب اس طرح توجہ سے نیکیوں پر قائم ہونے کی ہر احمدی کوشش کرے گا تبھی وہ اس دعوے میں سچا ہو سکتا ہے کہ ہم نہ صرف نیکیوں پر قائم رہنے والے ہیں بلکہ اس کو پھیلانے والے ہیں اور نیکیوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. ورنہ تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آج کل کے دنیا داروں اور دنیاوی تنظیموں کی مثال ہوگی, ہمارا بھی وہی حال ہو جائے گا. خدا نہ کرے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہاں مجھے یاد آ گیا, یہاں یورپ کے ایک ملک کے بڑے منجے ہوئے اور سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں, مجھے ملنے آئے کہ میں ابھی ایک ملک سے آ رہا ہوں, جنیوا سے, کس جگہ سے دورہ کر کے, اور ہم ایک کمیٹی بنائی گئی ہے یورپین ملکوں کی کہ کس طرح غریب ملکوں کی مدد کی جائے. اور بڑا پلان بنایا ہم نے اور بڑا منصوبہ بنایا, بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ بڑی اچھی نیکی کی بات ہے, ضرور کرنا چاہیے, امیر ملکوں غریب ملکوں کی مدد کرنی چاہیے, لیکن یہ بتائیں کہ یہ ان یورپین ممالک کا پہلا منصوبہ ہے یا پہلے بھی اس سے منصوبے بن چکے ہیں, ماضی میں بھی کچھ منصوبے بن چکے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ماضی میں بھی بہت منصوبے بنے ہیں. تو پہلے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ان ماضی کے جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو کیا انجام ہوا, کتنے ملکوں کی یا کتنے لوگوں کی آپ نے غربت ختم کی ہے اس منصوبے کے تحت, کیا یہ منصوبے سنجیدگی سے چلے؟ تو کہنے لگے بڑا مشکل سوال ہے. ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں, وہ بھی ہنس پڑی کہ اب جواب دو اس کا. ان کی اہلیہ ویسے ذاتی طور پر خود انہوں نے این جی او بنائی ہوئی ہے, اس کے ذریعے افریقن ممالک میں جاتی ہیں, مدد کرتی ہیں. بعض بڑے دور دراز علاقوں میں بھی گئی ہوئی ہیں, اور میں نے جا کے جب پتہ کیا تو پتہ لگا کہ واقعی وہاں آتی ہیں. تو بہرحال
اگر ذاتی طور پر کوئی سنجیدہ بھی ہے تو کیونکہ ملکوں کی تنظیم کے ساتھ یہ سارا کاروبار وابستہ ہے، اس لیے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ دنیاوی تنظیمیں جو ہیں اپنے مفاد کی خاطر خدمت بھی کرتی ہیں، نہ کہ نیکی کے لیے، نہ کہ نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ ہو سکتے ہیں ان میں انفرادی طور پر نیک بھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتے. اور ان تنظیموں کے پروگرام بھی اس وقت تک چلتے ہیں جب تک اپنے مفاد ہوں، نہیں تو صرف مفاد نہ ہو اور خدمت کا جذبہ ہو. تو یہاں دیکھ لیں کہ ان ملکوں میں جو بے انتہا کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، ان کو ضائع کرنے کے بجائے ان غریب ملکوں میں بھیجنے کا انتظام کر دیں تو بہت سو کے پیٹ بھر سکتے ہیں، انسانیت کی بے انتہا خدمت ہو سکتی ہے. لیکن مقصد ان کے یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کو مقصد میں نیکیاں کر کے. حضرت مسلم موعود نے بھی اس کی بڑی تفصیل فرمائی ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی بیان کرتا ہوں خلاصہ. یہ حکم جو ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اس میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ در حقیقت اسلام اور دوسرے مذاہب میں جہاں اور بہت سے امتیازات ہیں جو اس کی فضیلت کو نمایاں طور پر ثابت کرتے ہیں، وہاں یہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب صرف نیکی کی طرف بلاتے ہیں، مگر اسلام استباق کی طرف بلاتا ہے. اول تو نیکی اختیار کرو اور پھر نیکیوں میں استباق کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں استباق کا لفظ رکھا ہے جس میں بظاہر صورت اور تیزی نہیں پائی جاتی، کیونکہ لغت کے لحاظ سے دو آدمی اگر سست بھی چل رہے ہوں لیکن ایک دوسرے سے آگے نکل جائے تو اس نے استباق کر لیا. فرماتے ہیں یہاں کیونکہ ہر شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ استباق کرے. اب اگر ایک شخص کوشش سے آگے بڑھے تو دوسرے کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے. تو جب وہ اس سے آگے بڑھے گا تو پہلے کی والی کوشش ہوگی کہ اس سے آگے بڑھے. تو ہر ایک کو کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم ہے، اس طرح نیکیاں کرنے کی ایک دوڑ ہوگی. جس طرح جو روایت بیان کی ہے اس میں آتا ہے کہ صحابہ نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور بڑے پریشان ہوتے تھے جب جیسا کہ روایت بیان کی گئی ہے کہ وہ فلاں ہمارے سے آگے کیوں نکل گیا. بس ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ اس تعلیم کے مطابق نیکیوں میں آگے بڑھے اور اس کی بڑھنے کی طرف کوشش کریں، توجہ دیں اور اپنی پوری استعدادوں اور صلاحیتوں کے ساتھ نیکیاں کرنے کی طرف توجہ دیں. ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے مختلف استعدادیں رکھی ہیں، کم از کم ان کے مطابق تو ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ان نیکیوں میں بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. ایک جب نیکیوں کے مقام پر پہنچے تو دوسرے کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ بھی حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. تو اس طرح نیکیوں میں بڑھنے کی دوڑ بھی لگی رہے گی اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نیکی کی جاگ بھی لگے گی. اس میں حسد نہیں ہوگی، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں ہوگی، بلکہ نیکی کرنے کی کوشش ہوگی. اور اس کی اس طرح پھر جب آپ تبلیغ کریں گے اور جب نیکیاں کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے ساتھ میں لائیں گے اور برائی کے خاتمے کی خوب کوشش کریں گے تو فرمایا کہ جب اس طرح کرو گے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نیکیاں نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، بلکہ ایک دن تم نے اللہ کے پاس آنا ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئے گا. اگر تم سست ہو، نیکیوں کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہو تو تمہیں ان غفلتوں کا جواب دینا ہوگا
کہ تم نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کی جماعت میں شامل ہو کر نیک اعمال بجا لائیں گے، شرائط بیعت کی پوری پابندی کریں گے، لیکن عملاً تمہاری حالت ایک غافل انسان کی سی ہے. نہ تم نے حقوق اللہ ادا کرنے کی طرف توجہ کی، نہ تم نے حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ دی. اور اگر تم یہ کر رہے ہو تو پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ تم صلاح پانے والے ہوگے، کامیاب ہوگے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوگے. اور اپنی کمزوریوں کے باوجود یہ نیکیاں کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے تمہیں نیکیوں کی توفیق دیتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ قادر خدا ہے. بس اب بھی وقت ہے کہ نیکیاں کرنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ دیں. اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی استعدادوں اور صلاحیتوں کا بھی علم ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے ایک ہی چھلانگ میں تمام نیکیاں حاصل کر لینی ہیں، تمام نیکیوں کے اعلیٰ معیار حاصل کر لینے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ نیکیوں میں قدم بڑھاتے رہو، تمہارے قدم رکے نہیں، برائیوں کو پیچھے چھوڑتے جاؤ اور نیکیوں میں بڑھتے جاؤ. اور پھر ہر ایک اپنے سے زیادہ نیکی کی طرف، نیک عمل کرنے کے والے کی طرف دیکھے. یہی حکم ہے، اور اس سے نیکیوں میں مسابقت کی روح پیدا ہوتی ہے. لیکن وہی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مسابقت کی روح پیدا کرنے کے لیے مستقل مزاجی شرط ہے، ایک تسلسل سے کام کرنا ہوگا. بس مسلم موت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین نیکی وہ ہے جس پر انسان استقلال کے ساتھ قائم رہے. جو حالت بطور ایک دورے کے ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں بلکہ ایک مرض کا نشان ہوتی ہے. جس طرح ایک دماغی مرض والا انسان کبھی ہنسے تو ہنستا ہی چلا جاتا ہے، رونے لگے تو روتا ہی چلا جاتا ہے، کھانے لگے تو بس کھانے لگتا ہے تو کھاتا ہی رہتا ہے، اگر سوتا ہے تو سوتا ہی رہتا ہے، اور جاگنے لگے تو ہفتوں اسے نیند نہیں آتی. ان تمام باتوں میں اس کے ارادے کا دخل نہیں، اور کسی فعل پر اسے سزا نہیں دی جاتی. اسے کوئی نہیں پوچھتا اس قدر روتا ہے ہنستا کیوں ہے، بلکہ اس کا علاج کرتے ہیں. اس کا رونا رنج پر اور ہنسنا خوشی پر دلالت نہیں کرتا. سونا غفلت کی اور بیداری ہوشیاری کی دلیل نہیں ہوتی. اسی طرح روحانی حالت میں بھی انسان پر ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ کسی بیرونی اثر یا دماغی نقص کی وجہ سے ایک خاص حالت کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے. اگر نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تو حد ہی کر دیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر اسے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بالکل چھوڑ چکا ہے. جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نمازیں پڑھنا روحانی حالت کی ترقی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ اگر خدا کے لیے وہ پڑھتا تو چھوڑ نہ دیتا. وہ ایک بیماری تھی، جس طرح زیادہ کھانے یا زیادہ سونے کی بیماری ہوتی ہے، اس طرح زیادہ نمازیں پڑھنے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے کی اور بے انتہا کی اور پھر چھوڑ دی، بلکہ وہی ہے کہ مستقل مزاجی سے کی جائے، استقلال ہو اس میں. بس نیکی کرو، اپنی طاقت کے مطابق کرو، اور پھر اس میں بڑھتے چلے جاؤ، مستقل مزاجی دکھاؤ. بعض لوگوں کو دورے کی طرح نیکیاں کرنے کا جیسا کہ فرمایا دوسروں میں جنون ہوتا ہے، نہ بھی کوئی دماغی عارضہ ہو تب بھی ایک فیض آتی ہے، اور پھر بالکل ہی جنون میں دوسری طرف نکل جاتے ہیں. اور جب دوسری نمازیں نہ پڑھنے کا کسی وجہ سے دھکا لگ جائے، کسی آدمی کی وجہ سے، کسی عہدیدار کی وجہ سے، امام الصلاۃ کی وجہ سے، کسی لڑائی کی وجہ سے، کسی رنجش کی وجہ سے، تو پھر اللہ کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں.
ایسی کئی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں. یا بعض لوگ ایسے بناوٹی نیک ہوتے ہیں جن کو ایک وقت میں خیال آ جاتا ہے ہم نے بہت نیکیاں کر لیں، اب ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ نہیں ہے، نیکی وہی ہے جس میں بڑھتے چلے جاؤ اور مرتے دم تک نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ اور ان میں بڑھنے کی کوشش کرتے جاؤ. تبھی اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں مختلف نیکیوں کو ادا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، کس طرح ان کو ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے. اور اس میں خوشخبریاں بھی دی ہیں، چند روایات پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا گل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز باجماعت پڑھو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو. تو پہلی شرط تو ایک مومن کے لیے یہی ہے کہ خدا کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کام، کاروبار، ملازمت، بیوی بچے، دنیاوی تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں روکنا بنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں روکنا بنے. اور سب سے اہم حکم یہ ہے اس کے بعد کہ نماز پڑھو، جیسے کہ پہلے میں بتایا ہوں کہ اس طرح بہت توجہ دو، زکوٰۃ دو، یہ مالی قربانی کرو تاکہ جماعتی ضروریات کا بھی خیال رکھا جا سکے اور غربا کی مدد ہو سکے. اس کے لیے جماعت میں چندے کا نظام بھی قائم ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے لے کر آج تک خلفاء چندوں کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں. مختلف اوقات میں کچھ عارضی تحریکیں ہوتی تھیں، کچھ مستقل ہوتی تھیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہوار باقاعدہ بھیجنا چاہیے ایک احمدی کو. زکوٰۃ تو ایک ایسا چندہ ہے جو ہر ایک پر لاگو بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے واجب بھی نہیں ہے، لیکن جماعتی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے چندوں کا نظام جماعت میں قائم ہے، اس طرف پوری توجہ دینی چاہیے. مالی قربانی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے بنیادی حکموں میں سے ایک ہے. قرآن کریم کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یقیمون الصلاۃ کے بعد فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن وہی ہیں جو نیکیاں بجا لانے کی دوڑ میں شامل، وہی لوگ ہیں جو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. یہ نہیں کہ جب مالی قربانی کا سوال اٹھے تو بہانے بنانے شروع کر دیے کہ ہم خود ہی جماعت کی براہ راست فلاں فلاں قربانی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یا اپنے کسی عزیز کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چندوں سے چھوٹ مل جانی چاہیے. تو یہ نیکیوں میں پیچھے رہنے والی باتیں ہیں اور نفس کے بہانے ہیں. پھر فرمایا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھو، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھو. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور رکھے. آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی اور مشکل بات پوچھی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ آسان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اگر زیادہ راہ ہو تو بیت اللہ کا حج کر، اگر اجازت ہو اور مسائل بھی ہوں اور امن بھی ہو تو حج کرو. پھر آپ نے یہ فرمایا کیا میں بھلائی اور نیکی کے دروازے کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ سنو، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، صدقہ گناہ کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا اجر عظیم کا موجب ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع کہ
ان کے پہلو ان کے بستروں سے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو سارے دین کی جڑ بلکہ اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا دین کی جڑ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تجھے اس سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اسے روک کر رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، عربی کا محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری ماں تجھ کو گم کرے، یعنی افسوس بھرے جب کسی کو کہنا ہو نا، افسوس سے کچھ تعصب سے فکرہ بولا جاتا ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیوں یعنی اپنے برے بول اور بے موقع باتوں کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ گرتے ہیں۔ اس میں پہلی روایت کے علاوہ بھی چند باتوں کا ذکر ہے، رمضان کے روزے اور حج۔ پھر کیونکہ آپ نے امت کو سیدھے راستے اختیار کروانے کے لیے، نیکیوں پر قائم کرنے کے لیے ایک تڑپ تھی، اس لیے اور بھی بہت ساری نیکیوں کی باتیں آپ نے خود کھول کھول کر بیان کر دیں کہ روزہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا، صدقہ خیرات مالی قربانی تمہیں آگ سے بچائے گی، تہجد پڑھنا بہت بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ پھر اس کی چوٹی جہاد بتایا۔ اور اس زمانے میں جہاد کیا ہے؟ کیونکہ تلوار کا جہاد تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد اب ختم ہو گیا۔ جنگ اور قتال کو تو آپ نے دین کے لیے حرام قرار دے دیا۔ یہاں جہاد سے اب مراد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، نفس کو برائیوں سے روک کر نیکیوں پر قائم کرنے کا، بلکہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جہاد یہاں مراد ہے۔ مالی قربانیوں کا جہاد مراد ہے، دلائل سے دشمن کا منہ بند کرنے کا جہاد مراد ہے۔ آج دجال نے جو اپنی چالوں سے مسلمانوں کو اپنے دین سے لا تعلق کر دیا ہے، اس دجال کے خلاف اسی طرح کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اس سے وہ جہاد کرنا مراد ہے۔ وہ تو اپنے لٹریچر کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں نا، تو جماعت احمدیہ بھی لٹریچر کے ذریعے سے جہاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کا جہاد مراد ہے، اور انہی چیزوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ پھر جو دین کا خلاصہ آپ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات نکالو، نیکی کی تعلیم دو، لوگوں کو کبھی اپنی زبان سے دکھ نہ دو، کبھی کسی کے جذبات کو کوئی کڑوی بات کہہ کر دکھ نہ پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باتیں ہی ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ بعض دفعہ مظلوم کی آہ لگ جاتی ہے اور وہ ایک آہ جو ہے ساری زندگی کی نیکیوں ختم کر دیتی ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کی زبانیں ہمیشہ پاک صاف رہتی ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، اس کی دعوت قبول کرنا، اور اگر وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کی دعا کے ساتھ دینا۔ ایک اور روایت میں یہ زائد بات بھی ہے کہ جب تو اسے ملے تو اسے سلام کہے، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہانہ مشورہ مانگے تو خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دے۔ تو یہ ہیں نیکیاں پھیلانے اور ان پر بڑھنے کے طریقے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور اگر غور کریں تو دیکھیں ان باتوں پر عمل کر کے ایک خوبصورت معاشرہ قائم ہوگا، جو صرف نیکی کرنے والا معاشرہ ہوگا، جو صرف نیکی پھیلانے والا معاشرہ ہوگا، جو صرف نیکیوں میں آگے بڑھنے والا معاشرہ ہوگا، جہاں ایک دوسرے کو دعائیں بھی دے رہے ہوں گے اور خیر خواہی اور بھلائی کے مشورے بھی دے رہے ہوں گے، نیکی میں پیچھے رہ جانے والوں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بھی ملا رہے ہوں گے۔
پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا کی راہ میں جس نیکی میں ممتاز ہوا اسے اس نیکی کے دروازے میں جنت کے اندر آنے کے لیے کہا جائے گا. اسے آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، اسی سے اندر آؤ. اگر وہ نماز پڑھنے میں ممتاز ہوا تو نماز کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا. اگر جہاد میں ممتاز ہوا تو جہاد کے دروازے سے، اگر روزے میں ممتاز ہوا تو سرابی کے دروازے سے، اور صدقہ میں ممتاز ہوا تو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. حضور کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جسے اس دروازے میں سے کسی ایک سے بلایا جائے اسے کسی اور دروازے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جو ان سب دروازوں سے آواز پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو. تو یہ ہے اصل نیکیوں میں بڑھنے والوں کا رویہ اور خواہش کہ کاش کہ ہر دروازے سے داخل ہوں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی نیکی بجا لائی جائے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں، اور بعض گناہ گاروں کو جہنم کے دروازے جنت کے دروازوں میں داخل ہونے سے روک بن سکتے ہیں. تو نیکیوں میں بڑھنے والے یہ ہیں، کبھی کوئی کم نیکی کی کوئی زیادہ کی، یہ نہیں ہے کہ ایک نمازیں پڑھنے والوں کے بارے میں جو آیا ہے کہ ان کی نمازیں ان کو الٹا دی جائیں گی، وہ اسی لیے ہے کہ اگر ایک نیکی کر رہے ہیں تو دوسری نیکیوں میں بھی بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ایک نیکی کی اس انتہا تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو آواز پڑ جاتی ہے اس دروازے سے. تو اس لیے یہ نہیں کسی کو سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ بھی کر رہا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر باقی نیکیاں نہ بھی کر رہا ہو، حقوق اگر کسی کے سلب کر رہا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نمازیں پڑھ لو. موقع کے لحاظ سے بات کی گئی ہے، اور دوسری جگہوں پہ اور باتیں بھی آ رہی ہیں. تو اس لیے ہر قسم کی نیکی میں بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے اور برائیوں کو چھوڑنے کی. اور پھر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ جس میں زیادہ توجہ اس وجہ سے آواز دے دے گا، بلکہ اللہ کا فضل ہے وہ کسی بغیر کسی اس کے بھی آواز دے سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ترغیب دلانے کے لیے بتایا گیا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت اور حرص رکھتا ہو، غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو. صدقہ و خیرات میں ایسی دیر نہ کر کہ مبادہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ وہ مال اب تیرا نہیں رہا، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے. یعنی مرنے والے کا اختیار تو اس سے نکل گیا. تو وصیت کے ضمن میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ جوانی میں یا اچھی عمر میں جب اچھی کمائی ہو رہی ہو، مال ہو، اس کو وصیت نہیں کرتے، اور بڑھاپے کے وقت جب بالکل قریب وقت ہوتا ہے مرنے کا تو وصیت کے فارم فل کرتے ہیں، اور پھر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری وصیت منظور نہیں ہوئی. تو نیکی جب کرنی ہے تو نیکی کرنے کی عمر یہی ہے کہ اچھے حالات میں نیکی کی جائے. جب خیال ہو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تب ایک بیٹا 10 سے ہی قربانی کی جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے. الہام کرنا اور رویا دکھانا یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہ نہیں کہا کہ جن کو کشوف اور علامات ہوتے ہیں وہ خیر البریہ ہیں، بلکہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہی خیر البریہ ہیں. تو فرمایا ہے کہ نیکی یہ کوئی نیکی نہیں ہے. بعض لوگوں کو 4 سچی خبریں آ جائیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں. نیکیوں میں آگے بڑھنے سے مراد صرف وہ شخص نہیں جس کو سچی خواب آ جائے. لوگ بھی ایسے لوگوں کو بعض دفعہ خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو بڑی سچی خوابیں آتی ہیں، اس لیے اس کے پاس جاؤ دعائیں کروانے کے لیے. تو
ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچی خبریں آتی ہیں، الہام بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ وہ کسی کو سچی خبریں دکھا دے۔ تمہاری فعل یہ ہے، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھو، کسی قسم کی بڑائی نہیں پیدا ہونی چاہیے اگر سچی خبریں آ بھی گئی ہیں، وہ بھی مزید اللہ کی طرف جھکانے والی اور نیکیوں میں بڑھانے والی ہوں، کیونکہ صرف سچی خبریں دیکھنا آپ نے فرمایا کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پہلے نوع انسان صرف ایک قوم کی طرح تھی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے، تو خدا نے ان کی سہولت کے تعارف کے لیے ان کو قوموں پر منقسم کر دیا اور ہر ایک قوم کے لیے اس کے مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک مشرب اور مذہب مقرر کیا تاہم مختلف فطرتوں کے جوہر بدریہ اپنی مختلف ہدایتوں کے ظاہر کر دیں۔ بس تم اے مسلمانوں تمام بھلائیوں کو دوڑ کر لو، کیونکہ تم تمام قوموں کا مجموعہ ہو اور تمام فطرتیں تمہارے اندر ہیں۔ فرمایا کہ کیونکہ اے مسلمانوں کہ تمہارے اندر تمام قوموں کا مجموعہ ہے، اس لیے تمام قوموں کی نیکیاں بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو۔ بس آج ہم احمدیوں کے لیے یہ حکم ہے، جن میں مختلف قوموں کے نیک فطرت لوگ بھی داخل ہو رہے ہیں، اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے جو بھی ایک دوسرے کی نیکیاں ہیں وہ اپنائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسلام نے انسان کے 3 طبقے رکھے ہیں، ظالم لنفسہ ہی، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ تو ظالم لنفسہ ہی تو وہ ہوتے ہیں جو نفس امارہ کے پنجے میں گرفتار ہوں اور ابتدائی درجہ پر ہوتے ہیں، جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے وہ صحیح کرتے ہیں کہ اس حالت سے نجات پائیں۔ مقتصد وہ ہوتے ہیں جن کو میانہ رو کہتے ہیں، ایک درجہ تک وہ نفس امارہ سے نجات پا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کا حملہ ان پر ہوتا ہے اور وہ اس حملہ کے ساتھ ہی نادم ہوتے ہیں، پورے طور پر ابھی نجات نہیں پائی ہوتی۔ مگر سابقون بالخیرات وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں اور وہ سب سے بڑھ جاتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات طبی طور پر اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ ان سے افعال حسنہ ہی کا صدور ہوتا ہے، گویا ان کے نفس امارہ پر بالکل موت آ جاتی ہے اور وہ مطمئنہ حالات میں ہوتے ہیں۔ ان سے اس طرح پر نیکیاں عمل میں آتی ہیں گویا وہ ایک معمولی امر ہے، اس لیے ان کی نظر میں بعض اوقات وہ عمل بھی گناہ ہوتا ہے جو اس حد تک دوسرے اس کو نیکی سمجھتے ہیں، یعنی بعض دفعہ ایسے جو پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اتنے قرب میں، ان کے لیے بعض ایسی باتیں جو ایک عام آدمی کے لیے نیکی ہو وہ بھی ان کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صحیح ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ خدا ٹھگا نہیں جا سکتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نیکیاں اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو تو پھر محنت کرنی پڑے گی،
ہر قسم کی نیکی کرنی ہوگی اور اس کے لیے مستقل مزاجی کی کوشش کرنی ہوگی. اور پھر جب اس طرح اپنی تکلیفوں کو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر ہی ہمیشہ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے. وجہ یہ ہے کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے. اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے. ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک یعنی ایک مضبوط قلعہ ہے. ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بعض اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہوں بلکہ اپنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے تقوی کے بھی اعلیٰ مدارج حاصل کریں. ہمارا ہر قول ہر فعل ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ جلسے کے ان دنوں میں جو آج سے شروع ہو چکا ہے آپ کو اس کی برکات حاصل کرنے والا بنائے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے, مہمان بھی اور میزبان بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی نیکیوں کو سیکھنے کے لیے اور نیکیوں کو پھیلانے کے لیے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں, عبادات کے بھی اعلیٰ معیار حاصل کرنے والے ہوں اور مالی قربانیوں کے بھی اعلیٰ معیار حاصل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کا وارث بنائے جو آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے کی ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم